بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے اسلامی معاشرہ جنت کا نمونہ۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات اگر ایک طرف برباد ہوتے ہیں بدنگاہی سے، فحاشی سے، عریانی سے اور میل اور فیمیل کا آزادانہ میل جول سے، تو دوسری طرف باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیاوی معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ہدایات دیے ہیں۔ ان ہدایات پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری دنیا کی یہ زندگی جنت کا ایک نمونہ بن سکتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ گویا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ویزا، ایمان کی سرٹیفکیٹ ضروری ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ کہ اللہ کے رسول نے جنت کے جانے کے لیے شرط ایمان رکھا اور ایمان کے لیے شرط باہمی محبت رکھا، اور پھر باہمی محبت کے بڑھانے کا نسخہ بھی بتایا ہے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز وہ کام نہ بتاؤں جب تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تو وہ چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ گویا کہ حدیث جسے مسلم نے روایت کی ہے اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے باہمی محبت ضروری ہے، اور باہمی محبت کے پیدا کرنے کے لیے سلام کا رواج ضروری ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کسی کو فون کرتے ہیں تو ہیلو کے بجائے ہم اپنی گفتگو کی ابتدا سلام سے کریں گے، اور آپ ملیں کسی سے راستے میں تو آپ خواہ اسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ اسے سلام کیجئے گا۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ اس کو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بغض نہیں رکھتا، میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا، اور میں آپ کے لیے سراسر سرتاپا سلامتی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو مجھ سے کسی نقصان اور ایذا کا اندیشہ نہیں ہوگا، میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہارے خلاف زبان درازی نہیں کروں گا، تمہاری جان اور مال اور عزت ابرو کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتیں آفتوں سے بچائے اور ہر طرح کی غم اور رنج سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ جواب میں وہ آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا وہی جذبات میں آپ کو واپس کرتا ہوں، اور میں تم سے بھی ان ہی جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ نہ میں تمہیں ضرر پہنچاؤں گا، نہ تمہیں رنج دوں گا، نہ تمہیں دکھ میں مبتلا کروں گا، اور اللہ تم کو آفات اور مصائب سے محفوظ رکھے۔ گویا کہ دونوں طرف سے دعائیہ کلمات کا جب تبادلہ ہو گیا تو وہاں پر دشمنی نہیں ہوگی، یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، ان کی ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہوگی، اور آپس میں محبت کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ بتائے تھے کہ جب تک آپ محبت آپس میں نہیں کریں گے
تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ سلام کو رواج دیجئے۔ دوسری چیز جو باہمی تعلقات کو بہتر بناتے ہیں اور ہمارے اس دنیاوی معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈائریکشن دی ہے وہ اس طرح ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ اس کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا کہ مومن کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ رویہ، وہ برتاؤ پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا جو شخص چاہتا ہو کہ معاشرے میں اس کی جان، مال، عزت اور آبرو کا احترام کیا جائے تو وہ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کا احترام کرے۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے۔ مثال کے طور پر جب تم کو یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص تمہیں گالی دے، تمہاری غیبت کرے، تم پر ظلم کرے، تم سے خیانت کرے، اور تو تم کسی بھی مسلمان بھائی کو گالی نہیں دو گے، اس کی غیبت نہیں کرو گے، اس پر ظلم نہیں کرو گے اور اس سے خیانت نہیں کرو گے۔ جب یہ ساری چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں، کسی کے ساتھ خیانت کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی غیبت کرنا اور کسی سے نفرت کرنا، ظاہر بات ہے کہ وہاں پر باہمی تعلقات میں محبت ہوگی، اخلاص ہوگا اور یہ معاشرہ جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ہدایت دی ہے وہ اس کے راوی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور اسے روایت کیا ہے بخاری نے اور مسلم دونوں نے۔ فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ فرماتا ہے، قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ادام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی تھی، یعنی میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ گویا کہ یہ میں نے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، گویا کہ ہم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کروں گا، بڑوں کا احترام کروں گا، چھوٹوں پر رحم کروں گا، ان کی مال اور عزت اور آبرو کی مدافعت کروں گا، انہیں نیکی کا حکم دوں گا اور انہیں برائی سے روکوں گا، ان کی غیبت نہ کرنا، ان سے حسد نہ کرنا، ان کو دھوکہ نہ دینا، یہ ساری باتیں میری ذمہ ہوگی۔ الحاد، آوارگی اور بے حیائی کے فتنوں سے اس کے حفاظت کرنا اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں جب ہر وقت یہ بات ہوگی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھوں گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ مسلم معاشرہ جنت کے معاشرے کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ اب اس کی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس خیر کو پسند کرے گا جس خیر کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کو اس شر سے بچانے کی کوشش کرے گا جس شر سے وہ خود نفرت کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔